اے حسین دوشیزہ، پورے کمرے میں شراب کی گندی غلیظ بو پھیل گئی۔ حسنا کو اپنا نام گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا جب اس نشئی نے گھونگھٹ اٹھایا۔ آپ؟ حسنا اور مقابل وہ شخص دونوں ہی چونک گئے۔ مقابل شخص جو نشے میں تھا، سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی رمق دیکھ کر ڈر گیا۔ اس بدنام میں زمانہ جگہ پر پہنچ لینا آخر کس کو منظور تھا؟ آپ وہی ہیں نا جو ہمارے گھر پینٹ کرنے آئے تھے؟ پلیز مجھے یہاں سے نکال لیں، جو قیمت کہیں گے میں ادا کروں گی۔ ایک ننھی سی امید جاگی تھی حسنا کے مردہ دل میں اس غیر شناسا سے شناست شخص کو دیکھ کر۔ کتنی قیمت دے گی؟ تھوڑا پرسکون ہوتا وہ شخص اب اس کے قریب ہو کر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا۔ حسنا اچھل کر دور ہوئی۔ جتنی کہو گے میں دوں گی، مجھے یہاں سے نکال دو پلیز، مجھے تو بس ایک ہی قیمت چاہیے، میں نے ہیزی انداز میں کہتا اس کی امیدوں کو پاش کر گئے۔ حسنا نے غصے میں اس شخص کو دور دھکیلا۔ وہ تو پہلے ہی نشے میں تھا، اس لیے لڑکھڑا کر بیڈ سے نیچے گرا تھا۔ حسنا نے اس شخص کے ہاتھ سے چھوٹی شراب کی بوتل پوری قوت سے اپنے سر پر ماری تھی۔ خون کا فوارے کی طرح نکلنا شروع ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی گئی۔ وہ آدمی ڈر کر اندھا دھند کمرے سے باہر بھاگا۔ خون کے مسلسل نکلنے کی وجہ سے حسنا بے ہوش ہو گئی۔ تارا بائی، دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے۔ دھوکہ؟ لڑکی مار کر مجھے پر قتل کا الزام لگوانا چاہتی ہو؟ نہ تو وہ شخص تارا بائی پر دھاڑا تھا۔ مجھے پیسے واپس کرو میرے۔ تو مجھے نہیں جانتی۔ تارا بائی نے دائیں ہاتھ کا تھپڑ اس شخص کے منہ پر دے مارا۔ مجھ پر دھاڑے گا تو؟ تارا بائی پر؟ جمالی لے جا اسے۔ اپنے سانڈ نما دیو پر اشارہ کرتے ہوئے وہ چمیلی کے ساتھ حسنا کے کمرے کی جانب بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ کشوا دعا سے فارغ ہو کر اٹھی تھی۔ جان نماز کو طے کر کر اس کی جگہ پر رکھا تو داؤد اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ یہ سفید پھول آپ کے لیے۔ سفید رنگ کا گلاب اس کی جانب بڑھایا کیونکہ یہ بالکل آپ کی طرح شفاف ہے، پاکیزہ سا۔ اس کے بندے حجاب کو پور سے چھو کر بولا، اور یہ سرخ گلاب؟ کشوا نے اس کے ہاتھ سے سرخ گلاب تھام کر اشتیاق سے پوچھا تھا۔ سرخ گلاب؟ یہ سرخ گلاب بھی آپ کے لیے، کیونکہ یہ جب جب مہکتا ہے مجھے آپ کی یاد آتی ہے۔ کشوا اس کی چمکتی نیلی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تو جھپ کر نظریں جھکا گئی۔ گال الگ سرخ ہو گئے۔ آپ اس پھول سے بھی زیادہ سرخ ہو رہی ہیں کشف، وہ دھیما سا مسکرا کر بولا۔ کشوا پھول تھام کرنا محسوس انداز میں رخ موڑ گئی۔ جیسے جیسے داؤد کی ذات میں تبدیلی آ رہی تھی، کشوا کو اس سے شرم آنے لگی تھی ٹوٹ کر۔ کشوا باہر واک کرنے چلیں؟ داؤد کی فرمائش غیر متوقع تھی۔ کشوا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سچ میں داؤد؟ آنکھیں میں جگنو کی طرح چمک اٹھی تھیں۔ آپ کا ہاتھ تھام کر بہت دور تک نکلنا چاہتا ہوں۔ اپنے مضبوط ہاتھ میں کشوا کی نازک ہتھیلی تھام کر اس کے ساتھ چلنے کا مطمئن تھا۔ میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں داؤد، پھر چلتے ہیں۔ کشوا نے اپنے اور اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر مان سے کہا۔ داؤد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ آزاد کر دیا۔ حسنا اس وقت کوٹھے کی بیک سائڈ پر بنے ایک کمرے میں موجود تھی، جہاں ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی تھی۔ یہ جگہ کافی ہٹ کر تھی۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ بھی موجود تھا جو اس کمرے کے درمیان سے کھلتا تھا۔ تم نے اس آدمی کا سر کیوں نہیں پھاڑا؟ اپنا کیوں؟ وہی حسنا کے پاس موجود ایک ملازمہ نے اس کے پاس دودھ رکھ کر تشویش سے پوچھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ بچ گئی نا میں؟ حسنا نے تمسکانہ لہجے میں کہا۔ بچ گئیں، مگر اب اس درد کے بعد تارا بائی کے ہنٹر بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ملازمہ نے کچھ ہمدرد تو کچھ دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ منظور ہے۔ پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اب کم سے کم ایک ہفتے کے لیے میں بچ گئی ہوں۔ غیر مرید نقطے کی جانب دیکھ کر بولی۔ جب کمرے کی بائیں جانب بنے دروازہ کھلا، سفید رنگ کی کلیوں والی فراک میں سر پر سرخ گھونگھٹ
اوڑے کوئی آیا تھا۔ نازک پیروں میں بھاری گھنگروؤں کی تھاپ نے حسنا کا دھیان اس کی جانب موڑا تھا۔ لال مہندی سے رنگے ہاتھوں میں بھر بھر انگوٹھیاں، چوڑیوں سے بھری کہانیاں اور کمر بند گھونگھٹ یکدم ہٹا تھا۔ حسنا ٹکی بانے اسے خوبصورت حسین لڑکی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میدے جیسی سفید رنگت، گلے میں گلوبند کے علاوہ جانے کتنے ہار موجود تھے، وہ مکمل زیوروں سے آراستہ، ماتھے کا گلتا جھومر، نازک سی نتھ لٹکائے موتی جیسے ہر اس کے لیے بنا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک دفعہ نظر پڑی تو تھم جائے اس قدر خوبصورت تھی وہ۔ حسنا نے سنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر اسے اصلی خوبصورتی کسے کہتے ہیں آج پتہ چلا تھا۔ اسی جانب دیکھتے رہنے پر ملازمہ نے رازداری سے اسے بتایا، یہ ملکہ بیگم ہے، یہاں کی شان، جن کا رقص مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور اس ایک دن میں اتنا رش ہوتا ہے جتنا 2 ہفتوں میں بھی نہیں ہوتا۔ تارا بائی کی خاص ہیں، یہ اس ہیرے کی طرح ہیں جسے بس دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے جو وہ لڑکی تارا بائی کی خاص تھی؟ حسنا نے ملازمہ سے پوچھا۔ یہ تو صدا و صدا ادھر آ چنبیلی تو! آواز پر وہ ملازمہ گڑبڑا کر وہاں سے غائب۔ داجی! کشور دروازہ نوک کرنے کے بعد سلام کرتی داجی کے پاس گئی۔ وعلیکم السلام بچے، کیسی ہو؟ داجی پچھلے دنوں کی نسبت کچھ حساس بشاش نظر آ رہے تھے۔ کشور پرسکون ہوئی۔ یہ بشاشیت کی وجہ یقیناً تمنا کی شادی کی تیاریاں تھیں۔ داجی کیسے ہیں اب آپ؟ الحمدللہ میرے بچے، تم سب کی دعائیں ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کشور، داؤد کیسا ہے اب؟ داؤد ٹھیک ہیں داجی، ان کی طبیعت میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے میری بچی، جو 2 سال میں نہ کر سکی میری پوتی نے چند مہینوں میں کر دیا۔ میری دانیہ ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ اللہ پاک پھپھو کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ داجی مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ کشور کچھ ہچکچاتی ہوئے بولی۔ ہاں بولو بچے، میں سن رہا ہوں۔ داجی مجھے پاپا والے فارم ہاؤس کی چابیاں چاہیے تھیں، میں داؤد کو وہاں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ کشور کی فرمائش داجی کے کمرے میں آتی تمنا نے بھی سن لی تھی۔ ہاں بچے، وہ تمہارا ہی ہے، دیتا ہوں، بلکہ میں اب چاہ رہا ہوں، چھوٹی بہو نے تو فرید کے حصے کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، تو تم اس کے پاس وقت نہیں ہے فرید کا حصہ اب تمہارے ہی نام کر دوں؟ داجی نے محبت سے بندے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں داجی، ان معاملات کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے، آپ مما سے بات کر لیجیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، الماری کے دوسرے خانے میں چابی پڑی ہے داجی۔ جبکہ تمنا خاموشی سے تماشائی بنی یہ سب دیکھ رہی تھی، کشور نے الماری کھول کر اس کا دوسرا خانہ کھولا۔ چابی سامنے ہی پڑی تھی، مگر چابی کے ساتھ ایک فریم میں موجود تصویر بھی تھی۔ کشور کتنے ہی لمحے وہاں سے ہل نہیں سکی تھی۔ مل گئی چابی؟ جی داجی مل گئی چابی، دیکھتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو! ہاں کیسے ہو؟ انصر نے آج کافی دنوں بعد اپنے دوست کو فون کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تو سنا؟ اس کے دوست نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ وہ شاید کچھ کر رہا تھا۔ جبری، میں شادی کرنے والا ہوں، انصر نے کہا تو جیری کے ہاتھ تھمے۔ کافی لمحے خاموش رہنے کے بعد جیری کی آواز آئی۔ بہت بہت مبارک ہو انصر۔ جیری، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا یار۔ وہ شاید انصر کا گہرا دوست تھا، جو وہ ہر بات اس سے شیئر کر رہا تھا۔ وہ انصر جتوئی، کیوں نہیں کچھ اچھا لگ رہا؟ تمہاری ہونے والی بیوی تمہاری پسند کے عین مطابق ہوگی، تمہارے اسٹینڈرڈ کی۔ جیری کی آواز تلخ ہو گئی۔ انصر نے سر جھکا لیا۔ وہ اسے کس منہ سے بتاتا کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہو رہی؟ جیری یار سوری، میں کچھ زیادہ بول گیا، تمہاری اپنی زندگی ہے، جس سے مرضی شادی کرو، مگر ایک خبر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھائی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہاں سے چلی گئی تھی، اور پھر اس نے خودکشی کر لی۔ انصر نے سر تھام لیا۔ جو بوجھ کندھوں پر محسوس کر رہا تھا وہ اب دل پر بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ آوازیں پھر سے اس کے کانوں میں سور کی طرح گونجنے لگیں۔ انصر نے
کرو میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی پلیز۔ وہ بھی بے بس ہوا۔ انصر نہیں نہیں، مجھ سے شادی کر لو۔ چٹاک انصر نے تھپڑ اس کی نازک گال پر مارا تھا۔ وہ رونے لگی۔ نہیں کرو، ترس کھاؤ مجھ پر، اپنے خدا کے لیے ہی مجھ پر رحم کرو۔ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ انصر نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ میں تمہارا مذہب اپنا لوں گی۔ نہیں پلیز انصر، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر انصر اس وقت شفاف پتھر بنا ہوا تھا جس پر کوئی آنسو اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ پٹی باندھے سر سمیت حسنہ اس وقت رقص کی محفل میں موجود تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ نے سچ کہا، اتنا رش! ابھی ملکہ بیگم نے گھنگرو ہی چھنکائے تھے کہ کتنے ہی راز ہزاروں روپے اس پر لٹا چکے تھے، اور پھر وہ رقص کرنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پیروں کے نیچے گلاب کی پتیوں سے زیادہ نارنجی اور نیلے رنگ کے نور تھے۔ پھر رقص ختم ہوا۔ ملکہ بیگم بغیر کسی کی جانب دیکھے ناک کی سیدھ میں چلتی پردے کے دوسری رخ پر غائب ہو گئی تھیں۔ ایک سحر ٹوٹا۔ حسنہ کو ہوش آیا۔ وہ ہلی تھی، اس کے قدم ملکہ بیگم کے پیچھے ہو لیے تھے۔ داؤد! کشور کمرے میں آئی تو داؤد صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سو گئی کیفیت میں تھا۔ کشور کی آواز دینے پر اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ آ گئیں کشور، چلیں؟ ایک پکار کا منتظر فوراً اٹھا تھا۔ ہم آخری سانس تک یار تیرے، دل پہ سارے اختیار تیرے۔ تم آؤ تو نیند نہیں آتی، نیند آئے تو سارے خواب تیرے۔ کشور کا دل اس کی نیلی نیند سے خمار آنکھوں کی طرف شدت سے دھڑکا تھا۔ داؤد! اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، کشور نے محبت سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، چلیں۔ بچوں کی طرح دونوں مٹھیوں سے آنکھیں مسلتا وہ کشور کو اس قدر معصوم لگا کہ کشور نے نظریں چرا کر کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ آنکھیں موندی صورتیں پڑھ کر داؤد پر پھونکنے لگی۔ اب آ جائیں، چلیں۔ داؤد کا ہاتھ تھامے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جیری سے بات کرنے کے بعد انصر کا دل بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا جب دوبارہ اس کا فون بجا۔ یہ نمبر اس کے ملازم کا تھا، جس کو اس نے حسنہ کا پتہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ تو کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی دیر سے کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ؟ وہ سامنے سے انکار سننے کے بعد بھڑک اٹھا تھا۔ جیری کے لہجے کی تلخی کی چڑچڑاہٹ وہ کسی اور پر نکال رہا تھا۔ مجھے میری بہن کا پتہ چاہیے، جتنی جلدی ہو، نہیں تو تم سب اپنی خیر منانا۔ تمنا نے تھم کر دیکھا تھا۔ سیاہ عبائے میں مکمل ڈھکی کشور کسی کے ہاتھ میں موجود داؤد کا ہاتھ تھا۔ سیاہ بٹنوں والی شرٹ میں بھورے رنگ کی پینٹ پہنے اس کی پرسنالٹی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں کی چمک ہر شے کو مات کر چہرے کی مسکراہٹ کسی کا بھی دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں کی گرفت میں موجود دیکھ کر مسکراتا اس کے ساتھ کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔